بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہر ظاہر و پوشیدہ بات کا جاننے والا، دلوں کے حال سے خوب آگاہ، بے حساب رزق عطا فرمانے والا، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہوں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو ہر پریشانی، ہر آزمائش اور ہر حاجت کے وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرنا سکھایا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب ہر ظاہری سبب کمزور پڑ جاتا ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے اور تمام دنیاوی راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایمان والے کے لیے امید کا چراغ کبھی نہیں بجھتا، کیونکہ اللہ تعالی کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ انہی مبارک ذرائع میں سے ایک صلاۃ الحاجت بھی ہے، جو بندے کو اپنے رب کے سامنے عاجزی، خشوع اور کامل یقین کے ساتھ حاضر ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ نماز بندے کو صرف اپنی حاجات پیش کرنے کا حوصلہ ہی نہیں دیتی، بلکہ اس کے دل میں اللہ پر توکل، صبر، اخلاق اور امید کی نئی روح بھی پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ دنیا کی بے بسی چھوڑ کر اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے تو اسے یہ یقین نصیب ہوتا ہے کہ جس ذات کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی بند دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں رہتا، اور کوئی سچی دعا اس کی رحمت سے دور نہیں رہتی۔ اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ آئیے اب صلاۃ الحاجت کی حقیقت، اس کی فضیلت، اس کے آداب اور اس کے روحانی فوائد کو قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ کیا جب سورج ڈوبنے لگتا ہے؟ نہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز اور منفرد نماز ہے جو اللہ رب العزت کے دربار میں آپ کی فریاد اور التجا کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجت وہ عظیم الشان عبادت ہے جو بندے کی دعا کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ وہ بہترین وسیلہ ہے جو ناممکن ترین کام کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی برکت والی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور دلی مرادوں کی تکمیل کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی ہے۔ اس کی اصل فضیلت کیا ہے، یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان اہم سوالات کے جوابات کو تفصیل جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا اور سوچا ہے کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مصائب و مشکلات کا طوفان اور دعائیں بے اثر کیوں معلوم ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے سچے خالق و مالک کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے سے کتراتے ہیں تو حقیقی کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عام عبادت نہیں ہے، بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس ضمن میں یہاں تک سخت فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچیں، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید وارد ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ دنیا بھر کے وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں، مگر اصل نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنا لیں۔ یہی پہلا قدم ہے۔
حقیقی کامیابی کی طرف نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں نازل ہوئی ہیں، مسلمانوں پر جن احکام شریعہ کو لازم کیا گیا ہے، جن کی ادائیگی کا انہیں مکلف بنایا گیا ہے، وہ تمام کے تمام اسی دنیا میں نازل ہوا اور حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے نازل کیا گیا۔ مگر قربان جائیے نماز کی عظمت اور اس کی برتری پر اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار شاہی معراج کی رات میں بغیر کسی واسطے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اہم ترین عبادت کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی اہم حاجت ہو تو وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ واحد ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو صلاۃ الحاجت نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی ناگہانی مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے اس کو انجام دیں۔ آپ کس کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی حاجت دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں آ پڑتی ہیں۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھے نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجت کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے رکی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز صرف حاجتوں کی تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجت کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجت کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔
محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلد قبول ہو اور آپ کی حاجت پوری ہو تو صلاۃ الحاجت کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجت ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ نماز فجر کے بعد، عین زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے، اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجت نہ پڑھی جائے۔ بلکہ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ اس صلاۃ الحاجت کو ہفتے کے سب سے افضل اور برکت والے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ خاص کر لیں تو اس کی طاقت اور تاثیر کو چار چاند لگ جاتی ہیں۔ علماء کرام اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ جمعہ کے مبارک دن اس خاص صلاۃ الحاجت کو پڑھنے سے دعاؤں کی قبولیت کی چانسز اور امکانات 90 سے 100% تک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا مجرب وقت ہے جب مانگی جانے والی فریاد کا تیر کبھی خطا نہیں جاتا اور رحمت الہی ہر صورت بندے کی جھولی کو مرادوں سے بھر دیتی ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار اور بادشاہ ہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس پر سورج طلوع ہونے والے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن قرار دیا گیا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن دنیا میں تشریف لائے، اور اسی دن قبولیت کی ایک ایسی خفیہ اور انمول گھڑی پائی جاتی ہے جس میں کوئی بھی مسلمان بندہ اگر اللہ رب العزت سے کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں کچھ بھی خیر اور حاجت طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے لازمی طور پر عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب جمعہ کی یہ عظیم الشان فضیلت اور صلاۃ الحاجت کا یہ طاقتور روحانی عمل ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو رب کریم کی رحمت کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے اور عرش معلی سے بندے کی تقدیر بدلنے کے فیصلے صادر کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار میں سالہ سال سے بندش ہے، نوکری ملنے کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں، اولاد کے رشتے میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا کوئی ایسی سنگین بیماری اور پریشانی ہے جس نے آپ کا ذہنی سکون تباہ کر دیا ہے، تو جمعہ کے دن اس نماز کو پڑھنا اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں، کیونکہ جب آپ جمعہ کے دن تمام دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر سچے دل سے مصلی پر بیٹھتے ہیں اور صلاۃ الحاجت ادا کرتے ہیں تو وہ نماز سیدھی بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہے اور جمعہ کے دن کی برکت سے اس کی قبولیت کی گارنٹی 90 سے 100% تک پہنچ جاتی ہے۔ ہزاروں دکھی دلوں اور پریشان حال لوگوں نے جب جمعہ کے دن صلاۃ الحاجت کا یہ خاص وظیفہ کیا تو ان کی سالہ سال پرانی اور ناممکن ترین حاجتیں بھی دنوں میں پوری ہو گئیں اور مشکلات ایسے غائب ہو گئیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی نوافل صلاۃ الحاجت کی نیت کر لینی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور پھر رکوع
اور سجدہ کرنا ہے۔ اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کی سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے اور 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت ادا کر چکے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کے آنسو گواہی دیں کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گر گڑاتا ہے، اپنے رب کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر پکاریں، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی گریہ و زاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں، اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئیں۔ جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ خصوصاً جب یہ عمل جمعہ کے دن کا ہو تو اس کا اثر اور طاقت دگنی ہو جاتا ہے، اور قبولیت کا گراف 90 سے 100% تک یقینی ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے غیبی ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں، اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجت ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے برآنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے دل کی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ کی غیبی مدد کیسے آپ کے ہر رکے ہوئے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ ناظرین محترم، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلاۃ الحاجت کو اخلاص، یقین اور کامل توکل کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہر پریشانی، بیماری، قرض، رکاوٹ اور آزمائش کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور دنیا و آخرت میں اپنی رضا، رحمت اور کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلوماتی بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی ایمان افروز اور اصلاحی اور روحانی موضوعات پر مزید بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں،
اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔